اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 28۔ اگر آپ اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں جس کی آپ کو امید بھی ہو ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکے تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ یہ سائلین کے سوال سے مربوط ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کسی سائل کو، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکیں، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے پروردگار کے رحمت کی تلاش میں جس کی آپ کو امید بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش سے مراد کسی آمدنی کے فکر میں ہیں، کسی ذرائع کی سوچ میں ہیں اور اس ذرائع میں آپ مصروف اور مشغول ہیں، ابھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی سائل آپ سے سوال کرے تو ظاہر ہے اس کو سے معذرت کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، آپ بیت المال جمع کرنے میں آپ مصروف ہیں۔ عاملین جو ہے وہ اطراف و جوانب سے بیت المال کی طرف پیسہ بھیجتے ہیں اور اس کی امید میں آپ بیٹھے ہیں، ابھی فی الحال آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کر۔ قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات میں احترام آدمیت کو اس قدر اہمیت ہے تمام قوانین میں اور تمام مقامات میں اس کو ملحوظ رکھا ہے، احترام آدمیت کو، انسان کا وقار مجروح نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جتانے سے یتبعها اذی، اس کے صدقے کے پیچھے اذیت اس کو دی جاتی ہے۔ اذیت سے مراد ہے جتانا، اب جتاتے ہیں، آپ پر کسی نے احسان کیا اور بعد میں آپ سے کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ انعام نہیں کیا تھا تو آپ کو اذیت ہوتی ہے، اذی، جتانے سے اذیت ہوتی ہے، کوفت ہوتا ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ ملامت کا نشان اور تہی دست ہو جائیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں انفاق کے لیے ایک دستور اور ہدایات جو ہے وہ بتایا ہے کہ ہاتھ گردن کے ساتھ باندھنے سے مراد بخل ہے اور اس کو مکمل کھلا چھوڑ دینے سے مراد اسراف ہے، نہ بخل کرو نہ اسراف کرو۔ بخل کیا ہے؟ بخل تو واضح ہے کہ کوئی سائل سوال کرتا ہے تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں دیتے، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیتے، یہ بخل ہو گئے۔ تو سائل کے سوال میں اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دے دو، بیت المال سے دینا ہے یا اپنا مال دینا ہے۔ ایک عرب بندہ جو ہے وہ لندن جاتا ہے کسی کام سے، ایک ہفتے کے لیے وہ مرسیڈیز گاڑی خریدتا ہے، ایک ہفتے کے لیے،
اور پھر آتے ہوئے اس ڈرائیور کو دے کر آتا ہے۔ یہ ہے اسراف دینے میں کہ وہ نامستحق آدمی، کوئی غیر مستحق غیر مسلم کو اتنی قیمتی مال، اپنے وطن میں غریب لوگ مر رہے ہیں اور وہ مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ اس ڈرائیور کو دے کر کے آتے ہیں۔ یہ ہے کھلا ہاتھ چھوڑ دینا، بیجا مصرف، بیجا آدمیوں کو دینا، غیر مستحق لوگوں کو دینا، ضرورت سے زیادہ دینا، بیت المال کو ضائع کر دینا، یا اپنا مال ہے تو بھی غیر مستحق جگہ پر نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کی دیگر آیت ہے، اس میں بھی اسی میانہ، یہاں نا میانہ روی کا حکم ہے۔ میانہ روی، بخل بھی نہ کرو اور بیجا خرچ بھی نہ کرو کسی کو دیتے ہوئے۔ ایک اور آیت میں اسی مطلب کو بیان فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان میں ایک میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی میانہ رو ہونا چاہیے انفاق کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق فراواں دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی مشیت ہے۔ کس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق فراواں دینا؟ مومن کے لیے، کہ ایک مومن ہے، ایک متقی ہے، اس کو اللہ رزق فراواں دیتا ہے۔ کس صورت میں دیتا ہے؟ اس صورت میں دیتا ہے کہ یہ فراوانی رزق اور دولت جو ہے وہ اس کو گمراہ نہیں کر دے گی۔ وہ غریبوں کی مدد، بہت سے ہے اہل خیر ہے، دولت مند ہیں، بہت پیسہ والے ہیں، لیکن وہ مسجدیں بناتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں کو اللہ بہت روزی دیتا ہے۔ روزی دینا اس شخص کے لیے جو اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ مال دینا ایک آزمائش ہے، اس میں بخل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق الناس ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس امتحان میں جو شخص کامیاب ہوتا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ من یشاء، اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ جو ہے دولت مند ہونے کی صورت میں بہت اچھا عمل کرے گا، بہتر عمل کرے گا۔ دوسرا آدمی ہے، اس کو بھی بڑی دولت دے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، وہ باغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کیا میرے دعا کرو، مال ہو جائے، دولت ہو جائے، بہت فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ دعا ہوئی اور اس کی بڑی دولت ہو گئی۔ جب دولت ہو گئی اور پھر اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آدمی بھیجا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جبری وہ ہے، جرمانہ ہی ہے، ٹیکس ہے، ایسا کچھ کہہ دیا، زکوٰۃ نہیں دی اس نے۔ جی، ایسے لوگوں کو دولت دینا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندگی کرے، وہ بندگی کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو مال دے کر کے سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حدیث میں ہے اگر آپ دیکھیں کسی بندے کو کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یقین کرو کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے نا، یہ ڈھیل دینا،
کہ مہلت دینا اپنے حال پر، پہلے بہت بارہا کہا ہے آپ سے، اپنے حال پر چھوڑ دینا بہت بڑی سزا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بہت دولت دیتا ہے، دو آدمی کے لیے، ایک جس کو سزا دینا ہے اور ایک وہ جو اس کے اہل ہے، ان دونوں کو بہت روزی دیتا ہے۔ وہی اقدر اور تنگی میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، روزی نہیں دیتا، رحم کرتا ہے ایک مومن کے اوپر کہ اس کو اگر زیادہ دولت دے دی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اس درجے پر نہ رہے جس درجے پر قریبی میں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ روزی نہیں دیتا۔ روزی نہ دینا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس شخص پر۔ وہ دعاؤں میں ہم دعا کرتے ہیں لَكَ فِيهَا رِضًا وَلِيَ فِيهَا صَلَاحٌ، یہ میری وہ حاجت پوری کرو جس میں تیری خوشنودی بھی ہو اور میری مصلحت بھی ہو۔ رزق اور مال اور دولت زیادہ دینے میں مصلحت نہیں، اللہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ اس کو فقیری میں ڈال کر کے آزمایا جاتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وہ فقیری میں صبر نہیں کرتا، وہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، کیا کرتا ہے اور اللہ کا شکر نہیں کرتا، وہ اس کے لیے بھی فقیری بھی سزا ہے۔ یہ فقیری اور یہ امیری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور بندگی کے دائرے میں رہتے ہیں تو فقیری بھی بہتر ہے، امیری بھی بہتر ہے جی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا خود، اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ کو پتہ ہے، خبر ہے، اور بصیر اللہ کو نظر آتا ہے کہ اس آدمی میں کیا صلاحیت ہے، اس کے مطابق اللہ رزق دیتا ہے اور نہیں بھی دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور تم اپنے اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت جو ہے جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنے بچیوں کو اس لیے بھی قتل کرتے تھے کہ خواہ ان کو پالنا پڑتا ہے اور پھر نہ کمائی کرتی ہیں، نہ لڑائی میں حصہ لے سکتی ہیں، اور نہ آمدنی گھر پہ لاتی ہیں، کچھ نہیں، اور پھر کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کو قتل کرو، نہیں پال سکتے ہوئے۔ خشیت املاق، قحطی اور تنگ دستی کے خوف سے بچیوں کو قتل کرتے تھے، اور وہ یہ اپنے ذات میں یہ خیال کرتے تھے بچی قتل کر کے، بچے تھوڑے کر کے، اور میں نے اپنے آپ کو تنگ دستی سے بچایا ہے، غربت سے بچایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو غربت سے بچانے کے لیے قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم ان اولاد کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ تنگی کے خوف سے آبادی بڑھ گئی ہے، لہٰذا تنگی آ کے آج کل خاندانی منصوبہ بندی کا بہت زور شور ہے دنیا میں۔ بعض ملکوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا وہ چلایا اور ابھی ان کی نسل گھٹ رہی ہے، نہیں چاہ رہی۔ آپ کہتے ہیں نسل پالو، نہیں پالتے، بچے پالو نہیں پالتے، کتے پالتے ہیں۔ اور مسلم ممالک میں یہ زور شور سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بعض مسلم ممالک میں یہ ہوا کہ خاندانی منصوبہ بندی کا وہ سلسلہ چلایا، اور اب بہت سے سکول بند ہو گئے، بچے کم ہو گئے، بچے نہیں، سکول بند ہوتے جا رہے ہیں، اور اب پھر آنکھیں کھل گئی کہ آپ غلط کیا، بہت غلط کیا کہ اب ہماری آبادی جو ہے وہ گھٹ رہی ہے اور رہا آبادی بڑھنے کی وجہ سے تنگی آتی ہے۔ یہ سوچ نہایت احمقانہ سوچ ہے۔
یہ وقوفانہ سوچ ہے، وہ کچھ بھی کہے، وہ ان قدروں کو اس لیے احمق اور بیوقوف ہیں، اس لیے کہ ان قدروں کو وہ نہیں جانتے، جبکہ آرام سے جان سکتے ہیں کہ ایک گھر میں مہمان زیادہ آتا ہے، وہ گھر جو ہے وہ آباد و شاد و رزق اس کے لیے فراواں ہوتا ہے۔ اس کی کیا توجہ ہے ان لوگوں کے پاس؟ گھر میں جب لوگ آتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، 2 دن میں تنگ دست اور غربت کی زمین بوس ہونا چاہیے تمہاری قدروں کے مطابق، جبکہ اس کے گھر میں رزق فراواں ہوتا ہے، جتنا مہمان آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اس کے رزق گھر میں رزق فراواں ہوتا ہے۔ ایک شخص سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، دیتا ہے، اور اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو محسوس پرست لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ خود ہمارے ملک میں اب سے 20 سال پہلے کی آبادی تھوڑی تھی، غربت زیادہ تھی، اور ابھی آبادی بڑھی ہے، غربت کم ہے، آسائشیں زیادہ ہیں، اور افرادی قوت میں ہمارا ملک زبردست ہے، ساری دنیا کے لیے افرادی قوت فراہم کرتا ہے ہمارا ملک، اور یہ کہتے ہیں کم کرو، کہ کوئی شخص ملک سے باہر نہ جائے، نہ کمائیں اور پیسہ نہ بھیجیں ملک میں کم کر کے، اور افراد کم ہو جائے تمہارا رزق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جب مخلوقات کو بڑھنے اور پھلنے اور پھولنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے، تو وہ ذات جو ہے وہ ان کو پالنے کے لیے بھی تو انتظام رکھتی ہے۔ بتاتا ہوں نا آپ کو کہ سورج جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر سال بھر کی انرجی فراہم کرتا ہے، سال بھر کی انرجی ایک منٹ میں فراہم کرتا ہے، اگر انسان اس کو ذخیرہ کر سکے۔ انسان کرۂ ارض میں سے ایک حصے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بہت سے زمینیں ہیں خالی پڑی ہوئی، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ انسان اپنی دماغی صلاحیت کے 5% زیادہ سے زیادہ 10% سے فائدہ اٹھاتا ہے، دماغی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا پوری طرح، اور بارشیں اور پانی جتنا آسمان سے نیچے گرتا ہے وہ سب کے سب ضائع ہو جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، ان کو بھی انسان اپنے فائدے میں نہیں لیتا۔ آپ کے نسلی آزمائش ہو جائے، تمام مسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اس میں لے آئے، اپنی تسخیر میں، کنٹرول میں لے آئے، نہ صرف غربت نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، بلکہ رزق جو ہے لوگوں کے اضافے کی وجہ سے، آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے رزق میں فراوانی آئے گی۔ ہمارا مشاہدہ ہے، بہت سے ملکوں میں یہی مشاہدہ ہے کہ آبادی بڑھی تو ملک کی ثروت اور دولت میں بھی اضافہ ہو گیا، آمدنی بھی اضافہ ہوا، لوگوں کی سطح زندگی بلند ہو گئی۔ یہ اس آیت میں فرمایا۔ اب جاہلیت کے زمانے میں قتل اولاد ایک شکل تھی کہ وہ اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی تھی اور ان کو زندہ درگور کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور ابھی جو ماڈرن جاہلیت ہے وہ سقط حمل کے طریقے سے اس کو قتل کرتے ہیں، یعنی انسان کے حمل ٹھہرنے کے بعد اس کی قیمت ایک انسان کی قیمت ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی قتل ہے، قتل اولاد ہے۔ البتہ مجتہدین اجازت دیتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے ہی نہ دیا جائے کہ وہ قتل لازم آئے، ہو تو اولاد ہوئی ہی نہیں ہے، حمل ٹھہرا ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز وجود میں نہیں آنے دیا گیا، وہ قتل شمار نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقدرات کے مقابلے میں اپنی سوچ کو مقدم سمجھنا ہے،
جی آپ ادھر ادھر بچے پر بچے دے رہا ہے ہم کو، اور ہم کو اتنے زیادہ بچے نہیں چاہیے، یہ ہم فقیر ہوتے ہیں، ہم مسکین ہوتے ہیں۔ اگر ان کے لیے روزی کا انتظام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے بچے نہ دیتا۔ بہرحال یہ انسانی سوچ ہے، محسوس پرستوں کی سوچ ہے، اور نہایت غلط سوچ اور احمقانہ سوچ ہے، جبکہ ہر شخص اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آبادی بڑھی ہے تو خوشحالی بھی بڑھی ہے، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ 30 سال پہلے کیا صورتحال تھی، یہی ملک تھا، یہی کشور ہے، یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے، اب رزق کی فراوانی ہے، اس وقت تنگ دستی تھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کسی عورت کے ساتھ ناجائز ارتباط قائم، جنسی ارتباط قائم کرنا، یہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ بہت نہایت سنگین منفی اثرات مترتب ہوتے ہیں اس عمل سے۔ اول تو خود یہی عمل جو ہے وہ کسی ناموس کی بے عزتی اور بے احترامی ہے۔ دوسرا جو ہے انسان اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ اس خواہشات کے نتیجے میں جو بچہ ٹھہرتا ہے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ اپنے ذمہ فارغ کرتا ہے۔ زنا کے ساتھ اگر کوئی بچہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ بچے کو نہیں پالے گا، وہ بچے کو ماں پتہ نہیں کیا کرے گی، ضائع کر دے گی، کیا کرے گی۔ تو اگر یہ شادی کرتا ہے، بیوی رکھتا ہے، تو پھر وہ بیوی کو پالنا پڑتا ہے، بچوں کو پالنا پڑتا ہے مغربی دنیا میں یہ سوچ ہے، عام ہے، بچے پالنا پڑتا ہے، گھر لینا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ شادی وادی نہیں کرتے اور اپنی جنسی خواہشات جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے وہ کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، اور اس ناجائز کو ہم لوگ ناجائز کہتے ہیں، وہ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔ وہاں پر مغربی دنیا میں زنا کی تعریف یہ ہے کہ عورت اگر آمادہ نہیں ہے، آپ اس کو پر بزور جو ہے وہ کرتے ہیں ہم بستری، یہ زنا ہے۔ یعنی اپنی زوجہ، آپ کی اپنی زوجہ اگر حاضر نہیں، آمادگی نہیں ہے، آپ بزور جو ہے وہ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ زنا ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف آپ نے کیا، اور وہ عورت جا کر کے اپنے شوہر کے ساتھ خلاف کیس کرتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اچھا جی، یہ وہ گناہ ہے، جرم ہے، تم نے کیوں زبردستی کی؟ اور غیر عورت ہے، اجنبی عورت ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ جائز نہیں ہے، وہ دونوں راضی ہے اور ملاپ ہوتی ہے تو وہ قانونی ہے، وہ خلاف قانون نہیں ہے۔ وہاں زنا کی تعریف یہ ہے کہ زبردستی ہو، خواہ اپنی زوجہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں زنا کی وجہ سے خاندانی تشکیل درہم برہم ہو جاتی ہے، توارث کا مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے شوہردار ہے، وہ زنا کے مرتکب ہے اور بچہ ٹھہرتا ہے اپنے شوہر کی طرف سے نہیں، غیر مرد کی طرف سے بچہ ٹھہرتا ہے، تو الولد للفراش، یہ اولاد تو صاحب فراش کی ہوتی ہے بظاہر، شریعت محمدیہ ظاہر کے حساب سے یہ وہ کرتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، الولد للفراش، یہ جس کی زوجہ ہے اور اس کا ہی بچہ، اس کا بچہ شمار ہوتا ہے، اس کا بچہ شمار ہوتا ہے، فی الواقع اس کا بچہ نہیں ہے، وہ اس سے وراثت لیتا ہے، اور خاندانی اخلاق جو ہے وہ، روحانیت اور وغیرہ جو ہے وہ
انتہائی خراب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ کیوں قتل نہیں کیا؟ کہتے ہیں وہ فرعون تھا، بے شک فرعون تھا، لیکن وہ حلال زادہ تھا، حرام زادہ نہیں تھا، اپنے باپ کا بیٹا تھا، اس لیے نبی کو قتل نہیں کر سکا۔ وہ حلال زادہ کسی نبی یا وصی کو قتل نہیں کرتا ہے، حلال زادہ آدمی۔ اور فرعون نے موسیٰ کو قتل اس لیے نہیں کیا کہ وہ حلال زادہ تھا۔ لہٰذا دیکھیں نا، زنا کی وجہ سے کتنے مفاسد آتے ہیں کہ وہ انبیاء کے قاتل جو ہے وہ اس قسم کے اولاد ہوتی ہیں، اوصیاء کے قاتل، علماء کے قاتل جو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔